آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ ہر درخت جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، لیکن حضور کا لگایا ہوا جو باغ تھا وہ سال میں 2 دفعہ دیتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ یہ جو خندق کھودنے کا جو مشورہ دیا ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور آپ میں سے بیشتر لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے واقف ہیں، اور جو نہیں واقف ان کے لیے مختصراً یہ، کیونکہ پہلے ان کی تھوڑی سی شخصیت کو پہچان لیا جائے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور یہ یعنی ان کے جو والد محترم تھے وہ آتش پرست تھے، اور ایک تو ہونا ہے کہ آتش پرست تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تھے ایک بہت بڑے یعنی جو کلیسا تھا یا معبد تھا یا آتش خانہ تھا اس کے کسٹوڈین تھے، اس کے ٹرسٹی تھے، اور ان کے ذمے تھی وہ جو آگ جل رہی ہے، یعنی ان کے معبد خانوں میں اب تو یعنی شکل صورت بدل چکی ہے اس مذہب کی، لیکن اس زمانے میں ایک کہ ان کی عبادت کا ایک جو مین فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آگ کو بجھنے نہیں دینا، آگ جو ہے وہ جلتی رہنی چاہیے۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے ساتھ ایک کام، دنیا کے اندر کئی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ جو 1000 سالہ جو آگ جل رہی تھی ایران کے معبد، جو بڑا کلیسا تھا، بڑا معبد خانہ تھا، تو وہ آگ یکایک بجھ گئی۔ تو اس سے ان لوگوں کو بڑا دم تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، 1000 سال میں نہیں ہوا تو آج کیسے ہو گیا۔ تو ان کے ہاں آگ ہر وقت جلائی جاتی ہے۔ اچھا، اور کیونکہ یہ آتش پرست ہیں، اور آتش پرست ہونے کی وجہ سے جو سورج ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کے اندر تپش ہوتی ہے، اور وہ ہماری جو دیوی ہے، آگ کی دیوی، اس کا ایک پرتو ہے، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سرخی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، تو لہذا وہ روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس سے لنک کرتے ہوئے پھر یہ حضرات سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہے نا، فلما را شمسا، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا اس حوالے سے۔ تو ان کے جو والد تھے حضرت سلمان فارسی کے، ان کی بھی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ آگ جلتی رہنی چاہیے، اور وہ آگ کو صبح شام اس کو تیل ڈالنا اور اس کو لک آفٹر کرنا، اور یہ بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور بہت ہی اکلوتے بیٹے تھے، شہزادوں کی طرح ان کے والد صاحب ان کی پرورش کر رہے تھے، مالدار تھے، اور یعنی اس طرح سے ان کی حفاظت کی جاتی تھی ناظرین، جیسے لوگ اپنی یا ہم اپنی جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں نا، اس طریقے سے یعنی ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو لہذا مختصراً یہ کہ یہ ان کو ایک واسطہ پڑ گیا ایک پادری سے، اور اس کے پاس بیٹھتے تھے، اس سے کچھ سیکھنا شروع کر دیا، تو اس نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے ایک نبی آئے گا، اور وہ اس علاقے میں آئے گا۔ تو وہ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ وہاں پہ جانا ہے، تو لہذا اسی بنیاد پر پھر وہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو پھر اس قافلے نے جو ہے ان کو، اچھا یہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ پورا پھر واقعہ میرا انہی کی نظر ہو جائے گا نا۔ وہ جو ایک پادری تھا وہ بڑا کرپٹ تھا، مال جمع کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگ بڑے غمگین تھے، تو انہوں نے کہا بھائی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، دیکھو اس نے کتنا مال جمع کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ پھر ایک دوسرے پادری کے پاس جاتے تھے، تو وہ اچھا آدمی تھا، اسی نے پھر ان کو بتایا بھی کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی کہاں پہ پیدائش ہوگی، اور 3 نشانیاں بیان کی تھی اس نے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس علاقے میں ہوں گے جہاں پہ پام ٹری ہوں گے،
اور دوسرا یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، تیسرا یہ کہ ان کے شانوں پہ مہر نبوت ہوگی۔ تو ان تین چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا، اب یہ وہ قافلے میں شامل ہوئے، قافلہ لٹ گیا، یہ غلام بنا دیے گئے، ہوتے ہوتے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اور ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے جو کا باغ تھا اس پہ کام کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو شور مچا پورے مدینہ کے اندر، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب ان کو بھی پتہ لگا تو کیونکہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں، کیونکہ کھجور کے درخت ہوتے تھے، پام ٹری ہوتے تھے، تو دوسری نشانی کیا کہ وہ کھجوریں لے کے گئے، حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو حضور نے کہا نہیں، میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو لہذا حضور نے وہ صدقہ نہیں لیا، غریب صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ تو پھر وہ دوسرے دن جو ہے وہ لے کے گئے کھجوریں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ تو یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اور تیسری یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے درمیان تھے، تو یہ اچکتے تھے لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے حضور کے شانوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی وہ مہر نبوت ہے یا نہیں۔ حضور نے دیکھ لیا کہ بھئی اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، تو حضور نے اپنے شانوں کو ننگا کیا، چادر کو ہٹایا، انہوں نے دیکھ لیا، اور یہ تینوں نشانیاں جو ہے وہ پائی گئی۔ تو لہذا اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آپ حضرات کبھی مدینہ منورہ جائیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو آقا تھا اس سے کہا کہ بھئی ان کو آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے جی، اتنی کھجوریں دے دیں آپ مجھے، اتنے درخت دے دیں تو میں آزاد کر دوں گا۔ اور وہ کھجوروں کی درختوں کی تعداد بہت بتائی۔ تو انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوریں لگائیں، درخت لگائے، اور وہ ہر درخت جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، لیکن ایک حضور کا لگایا ہوا جو درخت تھے، جو باغ تھا، وہ سال میں 2 دفعہ دیتا تھا، اور اس نے ڈبل پھل دیے، درخت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ آزادی دلوائی۔ تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروایا ہے مدینہ منورہ میں، تو کیونکہ یہ تو نہ تو مدینہ کے تھے، نہ یہ مکہ کے تھے، نہ مہاجرین میں سے تھے، نہ انصار میں سے تھے، رہتے تو یہ مدینہ میں تھے نا، جیسے میں نے کہا کہ وہاں پرشیا سے سفر کر کے آئے تھے، فارسی اس لیے تو کہا جاتا ہے۔ تو اب جب کوئی شخص نہیں ملا کہ بھئی ان کے ساتھ کسی کا مواخات کروایا جائے، تو اور لوگوں نے جو ہے وہ ان کو کچھ باتیں بھی کرنا شروع کر دی کہ جی تو غلام ہیں اور ان کا تو کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان جو ہے وہ کیا ہے، وہ اہل بیت میں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو غزوہ خندق ہوئی ہے، غزوہ خندق کا جو یہ کے موقع پہ یہ جو خندق کھودنے کا جو مشورہ دیا ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم جب جنگیں کرتے تھے، ہمارے ہاں جب کسی شہر کا محاصرہ ہو جائے اس کی حفاظت کے لیے تو ہم یہ خندقیں کھودتے ہیں، تو لہذا حضور کو انہوں نے مشورہ دیا، اسی بنیاد پر پھر یہ خندقیں بھی کھودی گئیں۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فلسطین گئے جب حضرت اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو آزاد فرمایا، اور حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور پھر وہیں پہ آباد ہوئے، اور وہاں پہ پھر قاضی بھی بنے، اور پھر بعض روایت کے تحت ان کا انتقال فلسطین میں ہوا، بعض کے تحت جو ہے ان کا انتقال شام میں ہوا۔ تو ابھی جب بھی ہم جاتے ہیں نا مسجد اقصیٰ فلسطین، تو ان کی وہ جو مسجد ہے، جو مقام حضرت سلمان فارسی ہے، وہاں ضرور جاتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تھوڑا سا مختصراً میں نے کہا آپ حضرات کو ان کے بارے میں بتا دیا جائے۔